اردن کا سفر شوال 1431 ہجری ستمبر 2010 عیسوی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اردن کے 2 سفروں کی روداد اپنے سفرنامے احد سے قاسیون تک میں لکھ چکا ہوں، جو جہان دیدہ میں شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی بار بار وہاں جانا ہوتا رہا ہے، لیکن شوال 1431 ہجری میں میرا اردن کا جو سفر ہوا، اس میں وہ معلومات نئی حاصل ہوئیں، وہ اس مضمون کے ذریعے مختصر قارئین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت اردن کی سرپرستی میں ایک ادارہ موسوعۃ آل البیت للفکر الاسلامی کے نام سے قائم ہے، جس کے سربراہ شہزادہ غازی بن محمد، جو ملک عبداللہ شاہ اردن کے امزاد اور مشیر خاص ہیں، بڑے علمی ذوق کے حامل ہیں، اور میری عربی اور انگریزی تالیفات کے واسطے سے مجھ سے غائبانہ متعارف ہی نہیں ہیں، بلکہ بڑی محبت بھی رکھتے ہیں، اور ان سے خط و کتابت کا رشتہ بھی قائم ہے۔ وہ کئی سال سے مجھے اس ادارے کے مختلف اجتماعات میں دعوت دیتے رہے ہیں، لیکن میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان اجتماعات میں شرکت سے قاصر رہا۔ اس مرتبہ انہوں نے شوال میں اس ادارے کے زیر اہتمام ماحولیات اور اسلام کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس طے کی تھی۔ اتفاق سے یہ دن ایسے تھے کہ میرے لیے جانا آسان بھی تھا۔ میں ماحولیات کے مسائل کے بارے میں فنی معلومات بھی حاصل کرنا چاہتا تھا، اور مجھے اپنی بعض عربی تالیفات کی طباعت کے سلسلے میں کچھ ضروری کام بھی تھے۔ اس لیے میں نے شرکت کا ارادہ کر لیا اور ہفتہ 15 شوال کی دوپہر کو عمان پہنچ گیا۔ وہ درخت۔ شام 5 بجے شہزادہ غازی مجھ سے ملاقات کے لیے ہوٹل آئے، اور مختلف موضوعات پر گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ اردن میں وہ جگہ دریافت ہوئی ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نوعمری کے زمانے میں چچا ابو طالب کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور وہاں بحیرہ راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں وہ درخت ابھی تک موجود ہے۔ اس درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور اگر میرے ساتھ وہاں جانا چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جاؤں۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی۔ میں نے بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ دعوت قبول کر لی۔ چنانچہ کانفرنس ختم ہوتے ہی شہزادہ غازی ہمیں ایک فوجی ایئرپورٹ لے گئے۔ وہاں ایک بڑا ہیلی کاپٹر تیار تھا، جس میں تقریباً 10 آدمیوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ شہزادے کے ساتھ ان کے گھر کے کچھ بچے بھی تھے۔ میرے علاوہ نئے شیخ الازہر احمد عتیب، مصر کے مفتی علی جمعہ اور شہزادے کے ذاتی محافظین بھی ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے۔ ہیلی کاپٹر عمان سے شمال مشرق کی طرف سفر کرتا ہوا تقریباً 50 منٹ میں منزل مقصود تک پہنچا۔ یہ پورا راستہ لکودک صحرا پر مشتمل تھا، جس میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے خشک ٹیلے اور زمین سے چپکی ہوئی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ضرور دکھائی دے جاتی تھیں، اور وہ بھی گرمی سے جھلسی ہوئی۔ 50 منٹ کے سفر کے بعد ہیلی کاپٹر اسی صحرا میں اترا تو افق سے افق تک پھیلے ہوئے ریگستان کے عین درمیان ایک ہرا بھرا درخت نظر آیا، جو اس لکودک صحرا میں بالکل نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ یہی وہ درخت تھا جس کے بارے میں یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے سائے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ پہلے اس واقعے کا خلاصہ عرض کر دینا مناسب ہے، جو حدیث اور سیرت کی مختلف کتابوں میں مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے۔ جامع ترمذی میں مضبوط سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب قریش کے کچھ اور بزرگوں کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے السیرۃ النبوہ جلد 1 صفحہ 140 میں اس وقت آپ کی عمر 12 سال بتائی ہے۔ جب شام کے علاقے میں پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب کی خانقاہ کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ محمد بن اسحاق وغیرہ کی روایت میں اس راہب کا نام بحیرہ بیان کیا گیا ہے۔ اس بات پر تمام روایات متفق ہیں کہ قریش کے لوگ اپنے شام کے سفروں میں پہلے بھی اس راہب کے پاس سے گزرا کرتے تھے،
لیکن وہ پہلے کبھی نہ تو اپنی خانقاہ سے نکلتا تھا اور نہ کبھی ان کی طرف کوئی توجہ دیتا تھا، لیکن اس مرتبہ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب آ کر ان کے درمیان گھس گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ قریش کے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا پتا؟ راہب نے کہا کہ جب تم لوگ سامنے کی گھاٹی کے سامنے آئے تو ہر درخت اور ہر پتھر نے ان کو سجدہ کیا، اور درخت اور پتھر نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں نے مہر نبوت کے ذریعے پہچان رہا ہوں جو ان کے مونڈے کی ہڈی سے نیچے سیب کی طرح موجود ہے۔ پھر اس نے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ وہ کھانا وہیں درخت کے پاس لے کر آیا۔ اس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس تشریف لائے تو قافلے کے دوسرے لوگ درخت کے سائے میں بیٹھ چکے تھے اور اب سائے میں بیٹھنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو درختوں کی شاخوں نے جھک کر آپ پر سایہ کر دیا۔ اس پر راہب نے لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ دیکھو درخت ان پر جھک کر سایہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ان کے سرپرست کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو طالب ہیں۔ راہب نے ابو طالب سے پرزور مطالبہ کیا کہ آپ انہیں آگے لے کر نہ جائیں، کیونکہ روم کے لوگ انہیں پہچان لیں گے تو انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ جامع ترمذی ابواب المناقب باب نبوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث 3620۔ ترمذی کی اس روایت کے بارے میں محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ البتہ اس روایت کے آخر میں جو یہ مذکور ہے کہ جب راہب نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیجنے کا مشورہ دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں واپس روانہ کر دیا۔ محدثین نے فرمایا کہ یہ بات یقینی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت حضرت بلال یا تو پیدا ہی نہ ہوئے ہوں گے یا اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بعد خریدا تھا، اور یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ اس بنا پر بعض حضرات نے تو اس روایت کو صحیح ماننے سے ہی انکار کیا ہے، لیکن بعض محدثین مثلاً حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری روایت کو غلط کہنا درست نہیں، کیونکہ اس کی سند مضبوط ہے۔ البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخری حصے میں کسی راوی سے وہم ہو گیا ہے۔ تو تحفۃ الحوزی جلد 10 صفحہ 93۔ صحیح روایتوں میں اس قسم کی جزوی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جن کا روایت کے مرکزی مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے پوری روایت کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ یہی روایت مسند بازار میں آئی ہے جس میں واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے جیسے ترمذی میں مذکور ہے، لیکن اس میں یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس روانہ کر دیا۔ مسند بازار مسند ابی موسیٰ الاشعری جلد 1 صفحہ 467 حدیث نمبر 3096۔ محمد بن اسحاق کی متعدد روایتوں میں واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب یہ قافلہ بحیرہ راہب کی خانقاہ کے قریب پہنچا تو بحیرہ نے دیکھا کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے اور درخت کی شاخیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئی ہیں۔ یہ دیکھ کر بحیرہ کو جستجو پیدا ہوئی اور اس نے قافلے والوں کو دعوت دی کہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، اس لیے آپ سب میرے پاس کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ سب آ گئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے۔ بحیرہ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کے تمام ساتھی آ گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ سب آ گئے ہیں، بس ایک کمسن لڑکا ہے جو اپنے کجاوے میں رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے اصرار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر مہر نبوت دیکھی۔ پھر ابو طالب سے پوچھا کہ اس لڑکے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے نہیں اور ان کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔
تب ابو طالب نے بتایا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں اور ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ اس پر بحیرہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ انہیں واپس لے جائیں اور ان یہودیوں سے ان کی حفاظت کریں۔ چنانچہ ابو طالب خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے۔ سیرہ ابن حشام جلد 1 صفحہ 182-183۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں بھی یہ واقعہ بہت ساری سندوں سے روایت کیا ہے، جن میں سے کچھ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ہیں اور کچھ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق۔ تاریخ ابن عساکر جلد 3 صفحہ 4-12۔ بہرحال واقعے کی جزوی تفصیلات میں 2 روایتیں مختلف ہیں، لیکن اتنی بات پر تمام روایتوں کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں بحیرہ راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا اور درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی کئی علامتیں دیکھی تھیں، جس کی بنا پر اس نے قافلے والوں کو دعوت دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کے طور پر پہچان کر ابو طالب کو مشورہ دیا تھا کہ انہیں واپس بھیج دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پیغمبر کے طور پر تشریف لانے کی خبریں تورات اور انجیل میں واضح طور پر دی گئی تھیں، جن میں سے بعض آج بھی متعدد تعریفات کے باوجود بائبل میں موجود ہیں، جن کا مصداق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اظہار الحق میں ان کا مفصل ذکر فرمایا، جس کا اردو میں ترجمہ راکم کی شرح و تحقیق کے ساتھ بائبل سے قرآن تک کے نام سے شائع ہوا ہے۔ نیز ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پیشن گوئیوں کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ علامتیں مختلف پیغمبروں نے زبانیں بھی بتا رکھی ہوں گی، جو سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی اہل کتاب کے پاس موجود تھیں۔ یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل کتاب نبی آخر زمان کی آمد کے انتظار میں تھے، چنانچہ وہ بت پرستوں سے مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ انہیں جلدی بھیج دیجیے، جیسے کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیت 79 میں بیان فرمایا ہے۔ ان حالات میں بحیرہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ علامات محسوس کر کے یہ یقین کر لیا کہ آپ ہی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے یہ مشورہ دیا۔ اب یہ جگہ کون سی تھی جہاں یہ درخت واقع تھا؟ اس کے بارے میں شہزادہ غازی کا کہنا یہ ہے کہ انہیں بادشاہ کی طرف سے یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ اردن میں پائی جانے والی ان تاریخی یادگاروں کی تحقیق کریں جن کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے ہو۔ چنانچہ انہوں نے سلسلے میں ان وثائق کی چھان بین شروع کی جو حکومت کے پاس محفوظ تھے۔ ان وثائق میں جو غالباً خلافت عثمانیہ کے دور سے محفوظ چلے آئے تھے، انہیں اس درخت کا ذکر ملا جس کے نیچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور یہ کہ وہ درخت ابھی تک زندہ ہے۔ وثائق کی رہنمائی سے انہوں نے اس کی تلاش شروع کی تو پتہ لگا کہ کچھ عرصہ پہلے تیل کی پائپ لائن کا سروے کرتے ہوئے وہ شاہراہ دریافت ہوئی ہے جو کسی بازنطینی بادشاہ نے اس غرض سے بنائی تھی کہ حجاز کے تاجر اس کے ذریعے اطمینان سے شام کا سفر کر سکیں۔ اس دریافت سے انہیں مزید مدد ملی اور انہوں نے اسی شاہراہ کو بنیاد بنا کر علاقے کا سروے کیا تو انہیں یہ عجیب و غریب درخت دریافت ہوا جو سینکڑوں مربع کلومیٹر میں پھیلے ہوئے صحرا کے درمیان تنہا درخت تھا جو زندہ اور توانا کھڑا ہوا تھا۔ اسی درخت سے کچھ فاصلے پر انہیں ایک عمارت کے کھنڈر بھی نظر آئے جس کے بارے میں یہ امکان تھا کہ شاید بحیرہ راہب کی خانقاہ ہوگی۔ انہوں نے آس پاس رہنے والے بدوؤں سے تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے خاندانوں میں یہ بات تواتر کی حد تک مشہور ہے کہ اس درخت کے نیچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں حکومت اردن نے اس جگہ کی حفاظت کے لیے اس کے گرد احاطہ بنا دیا ہے۔ جب یہ درخت پہلی بار شہزادہ غازی کو دریافت ہوا اس وقت وہ زندہ ضرور تھا اور اس کی ایک زندہ درخت کی پوری ہیئت بھی برقرار تھی، لیکن شاخیں کچھ سوکھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اسے پانی دینے کا اہتمام کیا گیا جس کے بعد وہ بالکل تر و تازہ اور سرسبز ہو گیا۔ یہ بات تو وہاں جا کر بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی درخت ہے، اس لیے کہ سینکڑوں مربع کلومیٹر دور تک نہ کسی درخت کا نام و نشان ہے اور نہ وہاں تک پانی پہنچنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے۔
اس لحاظ سے یہ بات کوئی بعید یا تعجب خیز نہیں ہے کہ اس درخت سے چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا اور اس کی بنا پر بحیرہ راہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم الانبیاء کی علامتیں نظر آئی تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معجزاتی طور پر باقی رکھا ہو، بالخصوص جبکہ اس درخت سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ایک عمارت کے کھنڈر بھی موجود ہیں جن کا رخ اسی درخت کی طرف ہے۔ جہاں تک اس کے محل وقوع کا تعلق ہے، سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بحیرہ سے ملاقات کا واقعہ شام کے شہر بصرہ میں پیش آیا تھا، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ بحیرہ راہب ایک بستی میں رہتا تھا جس کا نام کفر تھا، اور وہ بستی بصرہ شہر سے 6 میل دور تھی۔ السیرہ النبویۃ ابن الکثیر جلد 1 صفحہ 140۔ یہاں یہ واضح رہنا بھی مناسب ہے کہ اس زمانے میں ہر بستی کو کفر، قاف اور فا دونوں پر زبر ہے، یعنی کفر کہا جاتا تھا، اور اس کی امتیاز کے لیے کفر کے ساتھ کوئی لفظ لگا دیتے تھے، جیسے کفر ناؤم۔ آج بھی شام اور اردن میں بہت سی بستیاں کفر کے نام سے موسوم ہیں۔ اگر یہ بات درست مانی جائے کہ بحیرہ کی بستی بصرہ سے 6 میل دور تھی، تو بظاہر اس کا محل وقوع وہ نہیں ہونا چاہیے جو اس درخت کا ہے، کیونکہ بصرہ شہر یہاں سے کافی فاصلے پر شام کی سرحد کے اندر واقع ہے۔ علاقے کے نقشے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ کے قریب ترین بستی ازرق ہے، اور اس کے بعد شام یعنی سیریا کی سرحد آتی ہے، جس کے بعد پہلا شہر بصرہ ہے۔ بصرہ یہاں سے کتنا دور ہے اس کی مجھے تحقیق نہیں ہو سکی، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یہ فاصلہ 6 میل سے زیادہ ہے۔ البتہ بصرہ چونکہ اس وقت بہت بڑا شہر تھا، اس لیے یہ امکان موجود ہے کہ بصرہ کا لفظ صرف اس شہر کے لیے نہیں بلکہ اس کی مضافات میں ایک بڑے علاقے کے لیے بولا جاتا ہو، جس میں ازرق اور یہ جگہ بھی شامل ہو۔ تاہم مندرجہ ذیل علامتیں اس دریافت کے حق میں جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ جگہ اسی شاہراہ کے قریب واقع ہے جو اس زمانے میں تجارتی قافلے حجاز سے شام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 2، یہ شمال مشرق کی اسی سمت میں واقع ہے جو بصرہ کی سمت ہے۔ 3، اس کے اور بصرہ کے درمیان کوئی بڑا شہر حائل نہیں ہے، ازرق ایک چھوٹی بستی ہے۔ 4، علاقے کے لوگوں میں یہ بات شہرت یاب تواتر کی حد تک معروف ہے کہ یہ درخت وہی ہے جس کے نیچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، اور ان معاملات میں تسامح بھی مضبوط دلیل سمجھی جاتی ہیں۔ 5، اس بے آب و گیا صحرا میں اس درخت کا زندہ رہنا یقیناً ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ 6، اسی درخت کے قریب ایک پرانی خانقاہ کے ایک کھنڈر اب تک موجود ہیں۔ 7، شہزادہ غازی کو قدیم وثائق میں اس جگہ کی جو نشاندہی ہوئی وہ اس دریافت سے مطابقت رکھتی ہے۔ اور 8، درخت کی دور تک پھیلی ہوئی جڑیں اس کی قدامت کی واضح علامت ہیں۔ ان وجوہ سے مکمل یقین تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قوی احتمال ضرور قائم ہوتا ہے کہ یہ وہی درخت ہوگا، اور یہ قوی احتمال بھی ایک محبت کرنے والے کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس درخت کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ یہ ایک پستے کا درخت ہے، اور شہزادہ غازی نے بتایا کہ اس پر اب بھی پستہ آتا ہے، اور میں نے کھایا بھی ہے۔ درخت کی چھاؤں یوں بھی بڑی خوشگوار ہے، لیکن چشم تصور نے یہاں جس محبوب دل نواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوہ افروز دیکھا، اس نے چھاؤں میں وہ مٹھاس پیدا کر دی تھی جو کسی اور سائے میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اس درخت اور اس کے ماحول میں کچھ دیر گزاری تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ اسی چھاؤں میں بفضلہ تعالی نماز عصر ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ نماز اور دعا کے بعد ہم دوبارہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر امان واپس آئے۔ دوسری دریافت، ہرکل کے نام مکتوب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شام کی اسلامی فتوحات کے موضوع پر اب تک جو کتابیں میری نظر سے گزری ہیں، ان میں سب سے زیادہ تحقیقی کتاب وہ ہے جو زمانہ حال کے ایک محقق احمد عادل کمال نے الطریق الی دمشق کے نام سے لکھی ہے، اور سن 1400 ہجری میں دارالحفائظ بیروت سے پہلی بار شائع ہوئی ہے۔
اس کے مصنف فنون حرب کے ماہر ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے تاریخی روایات کی چھان پٹک میں بھی بہت محنت اٹھائی ہے اور ہر جنگ بالخصوص جنگ یرموک کی جنگی حکمت عملی پر سر حاصل گفتگو کی ہے اور نقشوں کی مدد سے پوری صورتحال کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردن کے اسی سفر میں مجھے غزوہ یرموک کے میدان میں حاضر ہونے کا موقع ملا، جو اربد شہر کے قریب اور جولان کی پہاڑیوں کے سامنے واقع ہے، اور اس مرتبہ چونکہ میں وہ کتاب پڑھے ہوئے تھا اس لیے میدان جنگ کا نقشہ سمجھنے میں اس سے بہت مدد ملی۔ اسی کتاب کے مطالعے کے دوران میں نے اس کے صفحہ 138 پر دیکھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو جو خط لکھا تھا وہ اصل خط دریافت ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک عرب خاتون نے جو کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور لندن میں مقیم تھی، یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہرقل کے نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی ان کے پاس محفوظ ہے اور ان کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور انہیں اس شرط کے ساتھ وراثت میں ملا ہے کہ کسی مسلمان حاکم کے سوا کوئی اور شخص اس میں کسی قسم کا تصرف نہ کرے۔ ان کا یہ دعویٰ سن کر متحدہ عرب امارات کے مشیر ثقافتی ڈاکٹر عز الدین ابراہیم جو اصلاً مصری ہیں اس خاتون کے پاس سفر کر کے گئے اور اس خط کی اصلیت کی تحقیق کے لیے متعدد علمی طریقے اختیار کیے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ خط اصلی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مندرجہ ذیل دلائل پیش کیے۔ نمبر 1، خط کی عبارت منوعاً وہی ہے جو حدیث اور تاریخ کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔ 2، مختلف قسم کے ٹیسٹ کرانے سے معلوم ہوا کہ مکتوب جس چمڑے پر لکھا گیا ہے اس کی طباغت اس قدیم طریقے پر ہوئی ہے جو پہلی صدی ہجری میں رائج تھا۔ طباغت کا زیادہ مستحکم طریقہ دوسری صدی ہجری میں رائج ہوا تھا، جیسا کہ برطانوی عجائب گھر میں محفوظ بہت سے وثائق سے ثابت ہوتا ہے۔ اس چمڑے کی طباغت اس طریقے پر نہیں ہوئی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری کا چمڑا ہے۔ 3، خصوصی شائیں ڈال کر خط کو دیکھا گیا تو اس کی روشنائی بہت قدیم ثابت ہوئی۔ یہ ثابت ہوا کہ اس چمڑے پر اس مکتوب کی عبارت کے سوا کوئی اور تحریر نہیں لکھی گئی۔ 4، روشنائی کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بہت گہری روشنائی ہے جو ابھی تک واضح طور پر پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ اسی قسم کی روشنائی ہے جو اس زمانے کی دوسری تحریروں میں استعمال کی جاتی تھی جس کے بہت سے شواہد ابھی تک موجود ہیں۔ یہ تحقیقات ڈاکٹر زید نے کی ہیں جو چمڑے کی تحقیق اور تجزیہ کے مشہور اختصاصی ماہر ہیں، اور انہیں کہا ہے کہ اس چمڑے کی عمر کم سے کم 1000 سال ضرور ہے، یعنی 1000 سال سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ اس کتاب میں یہ بات پڑھنے کے بعد مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب یہ خط کہاں اور کس کے پاس ہے، لیکن اردن کے حالیہ سفر میں کانفرنس کے شرکاء کو اردن کے تاریخی معاصر کے تعارف پر مشتمل ایک کتابچہ دیا گیا جس میں یہ درج تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مکتوب گرامی اب حکومت اردن کے پاس ہے اور وہ اس نے ایک میوزیم میں رکھ دیا ہے۔ مجھے اس کی زیارت کا اشتیاق ہوا تو میں نے شہزادہ غازی سے یہ خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ مکتوب ہم ابھی تک عام زیارت کے لیے کھول نہیں سکے کیونکہ اس کی مزید حفاظت کے لیے اس پر کچھ کام ہو رہا ہے، اس لیے اس سفر میں اس کی زیارت نہیں ہو سکے۔ البتہ یہ محققین کے لیے ایک میدان عمل ہے کہ جب وہ سامنے آئے تو اس کے بارے میں اپنی تحقیق کے نتائج سے امت کو آگاہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ ہی سفر نامہ سفر در سفر از مفتی محمد تقی عثمانی اپنے اختتام کو پہنچا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔